مجھ سے تجھے کون بچا سکتا ہے؟ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بہتر تلوار پکڑنے والے بن جائیں۔ آپ نے فرمایا، تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ سے جنگ نہیں کروں گا اور نہ آپ سے لڑنے والے لوگوں کے ساتھ ہوں گا۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا راستہ چھوڑ دیا اور اس نے اپنی قوم کے پاس آ کر کہا، میں بہترین آدمی کے پاس سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ اور اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا اور اسے صحبت بھی حاصل تھی۔ جوش دلانے والا واقعہ۔ اسی غزوہ ذات الرقاع میں ایک واقعہ رونما ہوا جس کا بیان کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ مسلم نوجوانوں کو ایمان، جمع مردی، عقیدے پر ثابت قدمی اور نظام کی پابندی کا سبق دیتا ہے، اور ناظرین و سامعین کو اسلامی حکومت کے قیام اور اسلامی عقیدے کے ان جوانوں کے ہاتھوں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تھے، اس سرت سے جس نے دنیا کو حیران کر دیا تھا، پھیلنے کے راز سے آگاہ کرتا ہے۔ اس غزوے میں ایک سرد رات کو جس میں زبردست آندھی چل رہی تھی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ نجد کے ایک درے میں اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محافظ منتخب کرنے کو کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج شب کون ہماری حفاظت کرے گا؟ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر کہا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ پھر دونوں نے درے کے دہانے پر چوکی قائم کر لی۔ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے کہا، میں رات کے پہلے حصے میں آپ کو کفایت کروں گا، آپ اس کے آخری حصے میں مجھے کفایت کریں۔ پس حضرت عمار رضی اللہ عنہ سو گئے اور حضرت عباد رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے، اور دشمن کا ایک آدمی پڑاؤ کے قریب ہی انتظار کر رہا تھا، اور اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارے بغیر واپس نہیں آئے گا، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا خون بہائے گا۔ پس جب اس نے حضرت عباد رضی اللہ عنہ کی پرچھائی دیکھی تو کہنے لگا، یہ لوگوں کا محافظ ہے۔ پس اس نے آپ کی طرف تیر سیدھا کیا جو آپ کو لگا۔ پس حضرت عباد رضی اللہ عنہ نے اس تیر کو نماز چھوڑے بغیر نکال کر پھینک دیا، تو اس نے آپ رضی اللہ عنہ کو دوسرا تیر مارا، تو آپ نے اسے بھی نکال دیا اور اپنی نماز میں مسلسل مصروف رہے۔ پس جب خون نکلنے سے آپ پر کمزوری غالب آ گئی تو آپ کو خدشہ ہوا کہ آپ بے ہوش ہو جائیں گے اور فوج کسی محافظ کے بغیر رہ جائے گی، سو آپ نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو جگایا اور آپ سے معذرت کرتے ہوئے کہنے لگا، اگر مجھے اس سرحد کے ضیاع کا خطرہ نہ ہوتا جس کی حفاظت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے تو میں واپس نہ جاتا، خواہ میری جان جاتی رہتی۔ عباد بن بشر بن بخش بن زغبہ الشہلی انصاری رضی اللہ عنہ، آپ ان سابقون الاولون میں سے تھے جنہوں نے مدینہ میں پہلے سفر اسلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ آپ نے خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ سے پہلے اسلام قبول کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے اور حضرت حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کے درمیان مواخات کرائی۔ آپ فضل و شہرت کی چوٹی پر تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، 3 انصار ایسے ہیں کہ کوئی بھی فضل میں ان سے آگے نہیں بڑھ سکا، اور وہ سب کے سب بنی عبد الاشہل سے ہیں۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ خندق کی شب حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ نبوی محافظوں کے سالار تھے، اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام معرکوں بدر و احد اور خندق وغیرہ میں شرکت کی ہے، اور آپ رضی اللہ عنہ شیطان کعب بن اشرف کے قتل میں بھی شریک تھے۔ اسی طرح حضرت عباد رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک میں بھی نبوی محافظوں کے سالار تھے۔ ابن سعد نے اپنے طبقات میں بیان کیا ہے کہ حضرت عباد بن بشر نے 12ویں سال معرکہ یمامہ میں 45 سال کی عمر میں شہادت پائی، اور حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ چوٹی کے بہادر اور شجاع تھے۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ یمامہ کے روز میں نے حضرت عباد بن بشر کو دیکھا، آپ چلا رہے تھے، چناؤ کرو چناؤ کرو۔ بس انہوں نے انصار کے 400 جوانوں کو چنا جن میں کوئی دوسرا شخص شامل نہ تھا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ ان کے آگے آگے حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اور حضرت العلا بن مالک رضی اللہ عنہ تھے، حتیٰ کہ یہ باغ کے دروازے پر پہنچ گئے جو مسیلمہ کذاب کی کمان کا ہیڈ کوارٹر تھا، اور انہوں نے شدید جنگ کی اور حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اور میں نے آپ کے چہرے پر بہت ضربات دیکھی اور میں آپ کو صرف آپ کے جسم کے ایک نشان سے پہچان سکا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ کی طرف واپسی۔ غزوہ ذات الرقاع کی فوجی کارروائی میں 15 دن صرف ہوئے۔ اس کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ مدینہ واپس آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آگے آگے اپنے اصحاب میں سے ایک شخص کو، جس کا نام جعل بن سراقہ تھا، آپ کی آمد اور اسلامی فوج کے صحیح سلامت اور کامیاب واپس آنے کی بشارت دینے کے لیے بھیجا۔ اور اس غزوہ کو غزوہ ذات الرقاع کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ غطفان کے علاقے میں اسلامی فوج جس پہاڑ پر اتری، اس کے ارد گرد کئی رنگوں کی زمین تھی جو پیوندوں کی مانند تھی۔ اس میں سرخ، سفید اور سیاہ قطعے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اس نام سے اس لیے موسوم ہو گئی کہ فوج کے بہت سے جوان برہنہ پا تھے، ان کے پاس کوئی جوتا نہ تھا، اور جب برہنہ پائی نے انہیں تکلیف دی تو انہوں نے اپنے پاؤں پر چیتھڑے لپیٹ لیے۔ بدر کی دوسری جنگ، شعبان 4 ہجری۔ معرکہ احد کے بعد اور غزوہ احزاب سے قبل مسلمانوں نے اپنے دشمنوں کے خلاف یہ 5واں دستہ تیار کیا، اور اس دستے کا مقصد مکہ کے مشرک پڑاؤ کو چیلنج کرنا اور اس وعدے کو پورا کرنا تھا جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے زعیم اور سالار ابو سفیان بن حرب سے احد کے روز کیا تھا۔ اور یہ واقعہ یوں ہے کہ ابو سفیان بن حرب نے احد کے روز پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر مسلمانوں کو چیلنج کرتے ہوئے بلند آواز سے پکارا تھا کہ سال کے سرے پر بدر الصغریٰ ہمارے اور تمہارے درمیان ملاقات کرنے کی جگہ ہے، ہم وہاں ملاقات کر کے جنگ کریں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کہہ دو ہاں اگر اللہ نے چاہا، اور اس بات پر وہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے، اور فریقین بدر میں دوسرے معرکے میں حصہ لینے کے لیے تیاریاں کرنے لگے۔ اور اگر مکی فوج کا سالار عام ابو سفیان مکہ سے بدر کی جانب اپنی فوج کے ساتھ، جس کے جوانوں کی تعداد 3000 جانبازوں تک پہنچی ہوئی تھی، روانگی کے بعد کمزوری اور بزدلی نہ دکھاتا، تو متوقع تھا کہ جانبین کی دونوں فوجوں کی ضخامت کی وجہ سے، جنہیں دونوں نے معرکے میں حصہ لینے کے لیے بھیجا تھا، یہ معرکہ بدر کے پہلے معرکے سے خوفناک اور سخت ہوتا۔ پس وہ منطقۃ القدائمہ کو طے کرنے سے قبل ہی اس فوج کے ساتھ مکہ واپس آ گیا، اور مدنی فوج جو 1500 جانبازوں پر مشتمل تھی، اس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمان میں بدر کی جانب مارچ کیا، اور وہ مسلسل بڑھتی گئی حتیٰ کہ بدر میں اتر کر اس بات کو پورا کرنے کے لیے جس کا وعدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے روز مکی فوج کے سالار عام سے کیا تھا، اس میں پڑاؤ کر لیا۔ معرکے سے جان چھڑانے کے لیے ابو سفیان کے داؤ پیچ۔ چونکہ ابو سفیان نے ہی مسلمانوں کو چیلنج دیا تھا اور ان سے اس وقتی فتح کے نشے کے زیر اثر جسے احد میں اس نے حاصل کیا تھا، بدر میں مکی فوج سے ملاقات کرنے کی اپیل کی تھی۔ پس جب اس سے اس کھوکھلی فتح کا نشہ دور ہوا تو اس کے بعد اس نے اپنے آپ پر لازم قرار دیا کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرے اور مکی فوج کے ساتھ مدنی فوج سے بدر میں مقررہ میعاد پر ملاقات کرے۔ لیکن وہ ایک ذمہ دار سالار کی طرح نتائج کا اندازہ کرتے ہوئے مسلمانوں کی ملاقات سے ڈر گیا، اور اسے اس بات کی شدید خواہش تھی کہ یہ ملاقات نہ ہو، مگر اسے یہ یقین تھا کہ اسلامی فوج کے سالار اعلیٰ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز وعدہ خلافی نہ کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ضرور وعدہ پورا کرنے کے لیے منطقہ بدر کی طرف بڑھیں گے۔ اس لیے ابو سفیان نبوی فوج کے مدینہ سے مارچ کرنے سے قبل مسلمانوں کو خوفزدہ کرنے کے ارادے سے داؤ پیچ کرنے کے لیے تیار ہو گیا کہ شاید وہ بدر کی طرف خروج کرنے سے باز آ جائیں اور اس کا مقصد پورا ہو جائے اور عربوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہ جنگ سے پیچھے ہٹ گیا ہے۔ اس نے مسلمانوں کے درمیان یہ خبر مشہور کرنے کے لیے آدمی بھیجا کہ قریش ایک ایسی فوج کے ساتھ بدر کی طرف گئے ہیں کہ ضخامت و تنظیم کے لحاظ سے جزیرہ عرب نے اس کی مثل نہیں دیکھی، اور یہ کارروائی مسلمانوں کو روکنے اور ان کے دلوں میں رعب ڈالنے کے لیے تھی۔ ابو سفیان کا نعیم بن مسعود کو افواہ اڑانے کے لیے کرائے پر لینا، اور مکہ کے سردار ابو سفیان نے اس مہم کے قیام کے لیے ایک شخص کو کرائے پر لیا جس کا نام نعیم بن مسعود تھا، اور ابو سفیان نے اسے کہا کہ اگر وہ اس مہم کے لیے تیار ہو تو اسے اس کے بدلے 20 اونٹ ملیں گے۔ اس نے اسے کہا، مجھے خیال آیا ہے کہ میں نہ نکلوں، اور میں اسے بھی پسند نہیں کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلیں اور میں نہ نکلوں۔ یہ بات مسلمانوں کو مزید جرت دلا دے گی، اور میری طرف سے وعدہ خلافی ہونے کی نسبت مجھے ان کی طرف سے وعدہ خلافی کا ہونا زیادہ پسند ہے۔ بس تم مدینہ جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ ہمارے پاس بہت فوج ہے، انہیں ہمارے مقابلے میں کوئی طاقت حاصل نہیں ہے، اور تمہارے لیے میری طرف سے اتنے اونٹ ہیں، میں تمہیں سہیل بن عمر کے ذریعے وہ دوں گا۔ ابو سفیان نے جو اسے اونٹ دینے کا وعدہ کیا تھا، جب سہیل بن عمر نعیم بن مسعود کا ضامن بن گیا تو اس کے بعد نعیم مدینہ چلا گیا، اور وہ ابو سفیان کی افواج کی کثرت کی افواہ مسلمانوں میں پھیلانے لگا، اور مدینہ میں مسلمانوں کے درمیان اس کے لیے چکر لگانے لگا، حتیٰ کہ اس کی افواہ نے مسلمانوں کے دل پر بڑا اثر ڈالا، اور اس بارے میں یہود اور منافقین نے بھی اس کی مدد کی۔ افواہ سے مسلمانوں کا متاثر ہونا۔ نعیم بن مسعود کی افواہ نے مسلمانوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا، حتیٰ کہ خروج کے بارے میں ان کی نیت باقی نہ رہی، اور مدینہ میں یہ بات پھیل گئی، اور یہود اور منافقین بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فوج سے نہیں بچ سکتے، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم کو اس افواہ کے سننے اور مسلمانوں کے روکنے سے غصہ آ گیا، اور وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اور بدر کی طرف آپ کو خروج کی ترغیب دیتے ہوئے آئے تاکہ مشرکین ان کا لالچ نہ کریں۔ ان دونوں رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد کرنے والا اور اپنے دین کو عزت دینے والا ہے، اور ہم نے لوگوں سے وعدہ کیا ہے، ہم اس سے پیچھے ہٹنا پسند نہیں کرتے، اور وہ اسے بزدلی سمجھیں گے، بس آپ ان کی وعدہ گاہ پر چلیے، اور قسم بخدا اس میں بہتری ہے۔ بس حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے خوش ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کی طرف جانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر ایک شخص بھی میرے ساتھ نہ گیا تو میں ضرور جاؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھرتی کا اعلان کر دیا۔ بس مسلمانوں کو نعیم بن مسعود کی افواہ کے نتیجے میں جو خوف لاحق ہو گیا تھا، اللہ نے اسے دور کر دیا، اور مسلمان ہتھیار اٹھانے میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے لگے، اور ان میں سے 1500 کے قریب جانباز جمع ہو گئے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ بدر کی طرف مارچ کیا، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کا جھنڈا امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ مدینہ کا نائب امیر۔ مدینہ چھوڑنے سے قبل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سرکلر جاری کیا جس کے بموجب آپ نے حضرت عبداللہ بن ابی بن سلول کو اپنی غیر حاضری کے دوران اپنی نیابت میں مدینہ کا امیر مقرر کیا، اور اسلامی فوج عملاً مقرر دن کو بدر پہنچ گئی، اور مکی فوج کے انتظار میں وہاں 8 راتوں تک پڑاؤ کیے رہی، جیسا کہ فریقین کے درمیان طے ہوا تھا۔ لیکن مکی فوج کے قائدین نے مسلمانوں کی ملاقات کرنے سے بزدلی دکھائی اور ان کے ساتھ تصادم کرنے سے ڈر گئے، حالانکہ ان کی افواج مسلمانوں کی افواج کے مقابلے میں جو ان سے جنگ کرنے کو نکلی تھیں دگنی تھی۔ مکی فوج کا مارکے سے پیچھے ہٹنا۔
ابو سفیان مکی فوج کے ساتھ گیا، مگر اس فوج کے قائدین نے خوف کی اس مضبوط گرہ کے زیر اثر جو مسلمانوں کی جانب سے ان کے دلوں میں پڑ گئی تھی، سلامتی کو ترجیح دی اور بدر کی جانب کئی مراحل طے کرنے کے بعد انہوں نے فوج کے ساتھ مکہ واپس جانے کا فیصلہ کر لیا اور اسفان مقام سے وہ مکہ واپس آ گئے۔ اس جگہ پر مکی فوج کے قائدین اور زعماء نے میٹنگ کی اور ان کی میٹنگ کا اختتام اس تجویز پر ہوا جو فوج کی واپسی اور بدر کی طرف مسلسل بڑھنے سے رک جانے کا فیصلہ کرتی تھی، اور جس حجت سے انہوں نے اس واپسی کا جواز نکالا وہ یہ تھی کہ جنگ کے لیے حالات سازگار ہیں، کیونکہ یہ قحط اور خشک سالی کے حالات ہیں جو مناسب نہیں، اور اس قسم کی زخیم فوج کے لیے حالات مناسب نہیں جس پر 250 میل سے زیادہ کا سفر کرنا واجب ہے۔ فوج میں ابو سفیان کی تقریر۔ مکی فوج کا سالار عام ابو سفیان بن حرب فوج میں تقریر کرنے اور مکہ کی طرف فوج کی واپسی کا اعلان کرنے اور مسلمانوں کے ساتھ ملاقات سے انحراف کرنے اور اسباب کی شرح کرنے کے لیے کھڑا ہوا۔ اس نے کہا، اے گروہ قریش، تمہارے لیے سرسبز سال ہی مناسب ہے جس میں تم درختوں کو چراتے ہو اور دودھ پیتے ہو، اور تمہارا یہ سال خشک سال ہے اور میں واپس جانے والا ہوں، پس تم بھی واپس چلے جاؤ۔ پس افواج نے احکام کی اطاعت کی اور وہ تباہ کن شکست پر واپسی کی آر کو ترجیح دیتے ہوئے اسی راستے سے واپس آ گئی جس راستے سے گئی تھی، اور اگر وہ بدر میں مسلمانوں سے ملاقات کی جرت کرتی تو وہ اس شکست کے نزول کی توقع رکھتی تھی، اور مسلمانوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے فیصلہ کن معرکے میں حصہ لینے کے لیے مکی فوج کے انتظار میں 8 راتوں تک ٹھہرائے رکھا۔ لیکن جب انہیں مکی فوج کے پسپا ہونے اور جنگ سے پیچھے ہٹنے اور اسفان سے مکہ کو واپس چلے جانے کی خبر ملی تو وہ بھی مدینہ واپس چلے گئے، اور اسلامی فوج نے بدر میں پہنچنے سے ان برے آثار کا آخری اثر بھی مٹا دیا جو گزشتہ سال معرکہ احد میں مسلمانوں کی سرنگونی نے چھوڑے تھے۔ احد کی شکست کے آثار کا مٹنا۔ مدینہ سے اسلامی فوج کا بدر تک مارچ کرنا ایک شاندار کامیاب داؤ پیچ ہے جس سے اس نے اپنے وجود کا اثبات کیا اور دشمنان اسلام کو مدینہ کے اندر اور باہر یہ قاطع دلیل دی کہ وہ نہ صرف منطقہ یثرب میں بلکہ تمام جزیرہ عرب میں بڑی خوفناک فوج بن گئی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مکی فوج جو جزیرے کی افواج سے کثرت تعداد اور قوت تنظیم اور اسلحے کی عمدگی کے لحاظ سے سب سے بڑی فوج ہے، اسلامی فوج سے ڈر گئی ہے اور اس سے جنگ کرنے سے پیچھے ہٹ گئی ہے، حالانکہ اس سے قبل وہ سابق میعاد کے بموجب اس کی ملاقات کو گئی تھی جسے مکی فوج کے سالار عام نے چیلنج کرتے ہوئے خود مقرر کیا تھا۔ بلا شبہ بدر کا دوسرا دستہ جس کی کمان حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، ایک پرشور چیلنج اور بت پرست قریش کے پڑاؤ کو ذلیل کرنے والا تھا۔ اسی طرح وہ تمام قبائل عرب جو دشمنان اسلام تھے ان کے لیے جن کو احد کی مصیبت کے بعد مسلمانوں پر حملہ کرنے کی سوجھی تھی، ارہاب و تعذیب کے قائم مقام بن گیا۔ بس قریش نے خاموشی اختیار کر لی اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اس دستے کے تیار کرنے کے بعد جسے وہ بدر تک لے گئے کوئی فوجی کارروائی نہیں کی، حتیٰ کہ احزاب کے فیصلہ کن مارکے تک جس میں عرب کے اکثر مشرک قبائل نے شرکت کی تھی کوئی کارروائی نہ کی۔ اسلامی فوج نے بدر تک جو بڑے داؤ پیچ اختیار کیے ان کی کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ وہ دور دراز علاقہ جو مدینہ سے بدر تک اور اس کے ارد گرد تک پھیلا ہوا ہے وہ مسلمانوں کی جنگ سے ڈرنے لگا، حالانکہ اس سے قبل اس کے زعماء انہیں تباہ کرنے کے لیے سامان تیار کر رہے تھے۔ اور یہ بات یوں ہے کہ مخشی بن عمرو الضمری جو منطقہ بدر کے قبائل کا ایک سردار تھا وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں مکی فوج کے انتظار میں پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ اس نے آپ کی نبض چھوتے ہوئے اور حجت باز کی طرح آپ سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اس پانی پر قریش سے ملاقات کرنے آئے ہیں، یعنی بدر کے پانی پر جو بنی زمرہ کی زمینوں میں واقع ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے اور اپنی فوج کی طرف سے بڑے پر اعتماد لہجے میں اسے جواب دیا، ہاں اے زمری، اور اگر تو چاہے تو ہم اس عہد کو تجھے واپس کیے دیتے ہیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان ہے، پھر ہم تلواروں کے ساتھ تجھ سے جنگ کریں گے،
حتیٰ کہ اللہ ہمارے اور تیرے درمیان فیصلہ کر دے۔